बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। बहुत जो सियासी जमातें होती हैं उसके अंदर बहुत सारे मामलात भी होते हैं, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं। उसकी तंजीम के अंदर, उसकी इत्तेहाद के अंदर, उसके यकीन के अंदर भी ज़ाहिर है कि ये सब जो कायद आज़म ने कहा था, ये सब सब जमातों के ऊपर भी या जो भी मामलात होते हैं उसके ऊपर पूरा होता है। किसी भी चीज़ के लिए यकीन, तंजीम और इत्तेहाद जो है वो बहुत ज़रूरी है। मगर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मुसलसल ये यकीन और ये जो एतमाद है और ये जो इत्तेहाद है, इसमें कमी वाक़ई होती चली जा रही है दिन ब दिन। और ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो उनके लॉयल लोग थे, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, मेरा ख़्याल है कि वो भी अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह कभी भी किसी भी सियासी जमात के कारकुनों के साथ नहीं हुआ। मैं बात कर रही हूँ शेर अफजल मरवत साहब की, जिनको कल रात को तकरीबन कोई 11:15 बजे के करीब उनका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया और उनको पार्टी से ही निकाल दिया गया। यानी एक पार्टी से बरतरफी उनको निकालना एक बहुत बड़ा कदम होता है किसी भी लीडर के लिए। अपने किसी लॉयल, अपने वफ़ादार कारकुन को इस तरह से निकालना, और फिर जबकि वो जेल के अंदर हैं और वो बाहर हैं और वो क्राउड पुलर भी हैं, वो मुश्किल वक्त में साथ भी खड़े हुए हैं। तो ये एक फ़ैसला जो है कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब ने लिया। जब उनसे सलमान अकरम राजा साहब और उमर अयूब साहब मिलने के लिए गए तो उन्होंने उनको कहा कि आपने, और उन्होंने सवाबी जलसे के ऊपर उनको ब्रीफ़ किया। असल में तो उनको ये ब्रीफ़ करना चाहिए था कि सवाबी जलसा जो है वो नाकाम क्यों हुआ है, या उसकी वजूहात क्या हैं, या इतने लोग क्यों नहीं आ सके और क्या मामलात रहे हैं, या उसकी जो परफॉर्मेंस है, अगर वो समझते हैं नाकाम नहीं हुआ, कामयाब हुआ है, तो वो भी उनको बताना चाहिए था। लेकिन उसका जो मलबा है वो सारा का सारा शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर गिरा। और जो रिपोर्ट हुआ है, मैं रिपोर्ट हुआ है उसको बता रही हूँ कि इमरान खान साहब ने उनसे पूछा कि क्या हुआ। उन्होंने बताया जब सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पे तकरीर करने आए थे तो उस वक्त उनका जो रवैया था शेर अफजल मरवत साहब का वो मुनासिब ना था, जिस पे इमरान खान साहब ने कहा कि अभी तक वो पार्टी में क्यों है। इससे पहले उनको शो कॉज दिया गया था। उनका जो जवाब है वो जवाब बुनियाद बना के कहा गया कि जो रिप्लाई उनको भेजा गया है उसकी बुनियाद के ऊपर उनको एक्सपेल किया जाता है। जो पीटीआई ऑफिशियल ने अपना जो ट्विटर अकाउंट है उससे भी उसको ट्वीट किया है। तो एक तो उसमें लिखा भी है, फर्दर टू शो कॉज नोटिस इशू टू शेर अफजल मरवत साहब एंड हिज सब्सिक्वेंट रिप्लाई, द पार्टी हैज़ कंसिडर्ड हिज रिप्लाई and also his action subject to the show cause notice, taking both these aspects into consideration, and on the instruction of founding chairman Imran Khan, Mr. Sher Afzal Marwat is being expelled from the party with immediate effect. ऐसा क्या हुआ कि इमरान खान साहब ने उनको फ़ौरी तौर पर निकाल दिया। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो शेर अफजल मरवत साहब को ख़ुद भी हमने सुना भी, उन्होंने लिखा भी कि उनको मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, उनके साथ मुलाकात नहीं होती थी। इस फ़ैसले का जो चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर गौहर साहब, उनको इल्म नहीं है। जुनैद अकबर साहब जो कि सदर हैं सूबाई खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने भी कल अपनी जो लाइल्मी का इजहार है वो किया। आज उनकी और अली अमीन गंडापुर साहब की भी मीटिंग है। अली अमीन गंडापुर साहब की वो कोर यानी जो पार्टी है उसके बहुत वो क्लोज एज हैं, उनके मोतमद ख़ास, उनके दोस्तों में से हैं। वो भी लाइल्म थे या उनको भी इस फ़ैसले के बारे में नहीं बताया गया। तो क्या इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये फ़ैसला ख़ुद लिया? ऑफ कोर्स ख़ुद लिया। ऐसा नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब को कोई फ़ोर्स करे या इमरान खान साहब को कोई कहे कि वो इस तरह का फ़ैसला लें। वो जो भी फ़ैसला लेते हैं वो ख़ुद फ़ैसला लेते हैं और वो देखते हुए लेते हैं कि क्या क्या हालात और वाक़यात हैं। बहरहाल ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जो पॉलिसीज़ हैं लाख इख्तलाफ हों, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मकबूल जमात भी है, एक अवामी जमात भी है, उसके अंदर एक अवामी रंग भी आया है। लेकिन इसके बावजूद अगर आप तंजीमी बुनियादों के ऊपर आपके वो लोग जो कि पार्टी के लिए बहुत सूदमंद हैं, अगर आप उनको फ़ारिग करेंगे और ऐसे वक्त में जबकि पार्टी क्राइसिस में है, तो फिर बहुत सारे फ्रैक्शंस जो हैं वो बन जाएंगे। अब पीटीआई के अंदर ख़ुद खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं जो कि बने हुए हैं, और शेर अफजल मरवत साहब ने इसके ऊपर एक ट्वीट भी किया है जो कि मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। उनका ये रद्दअमल है जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे साथ पीटीआई के इन अफराद ने नाइंसाफ़ी की है जो मुझे शुरू से नापसंद करते थे। मेरा ऐसे लोगों से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं ऐसे अजियत देने वालों के सामने कभी नहीं झुकूँगा। मेरा जुर्म सिर्फ ये है कि मैंने पार्टी के अंदर कभी किसी ग्रुप का साथ नहीं दिया, क्योंकि मैंने हमेशा खान को अपना लीडर माना है। अपना ग्रुप
گروپ لیڈر مانا. میں اپنا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کا جاری بائیکاٹ ختم کرتا ہوں. میں خان صاحب کے نظریات کے خلاف کبھی نہیں جاؤں گا. وہ ہمیشہ میرے لیڈر رہیں گے. میں اس کی پوزیشن اور اس حقیقت کو سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس معلومات تک محدود رسائی ہے, اور اس حقیقت کو بھی کہ وہ سازشوں کے گھیرے میں ہے. میں آج رات قومی میڈیا پر اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت کروں گا. میں امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان کی آزمائش کی اس گھڑی میں میرے ساتھ دیں گے, کیونکہ میں ان کی آزمائش کی گھڑی میں ان کے ساتھ کھڑا تھا. آئیے ان موقع پرستوں کے خلاف اکٹھے کھڑے ہوں جنہوں نے پچھلے 1 سال میں خان صاحب اور پارٹی کو ناکام کیا ہے. میں پارٹی میں رہوں یا نہ رہوں, سچائی اور عزت نفس پر کبھی سمجھوتا نہیں کروں گا. میری اقدار مجھے کبھی بھی ناانصافی کے خلاف رحم مانگنے کی اجازت نہیں دیں گی, اور یہ فیصلہ یک طرفہ طور پر واپس نہ لیا گیا تو میں کبھی بھی اس کی درخواست نہیں کروں گا. میں اس سلوک کا بھی مستحق نہیں تھا, اور میں پاکستان کے اندر اور بیرون ملک پی ٹی آئی کے ان تمام رہنماؤں سے گزارش کرتا ہوں کہ جن کے ساتھ میں نے کبھی برے دنوں میں کام کیا, ہمت پیدا کریں, اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں. اور جب بھی مجھے نہ صرف یہ کہ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کے لیے آواز اٹھائیں, بلکہ یعنی برے دنوں کے اندر بھی جنہوں نے ان کے ساتھ کام کیا وہ ان کے ساتھ مل کے اس ناانصافی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھائیں. پی ٹی آئی کے وہ پارلیمنٹیرینز جنہوں نے 26ویں ترمیم کے دوران اپنے ہوش و حواس بیچ دیے, وہ آج بھی پی ٹی آئی میں ہیں, جبکہ مجھے بلا وجہ نکال دیا گیا. اس میں یہ آمریت ہے نہ کہ منصفانہ جمہوری انداز. اگر اس اجارہ داری کو نہ روکا گیا تو یہ ہمیں مکمل ناکامی کی طرف لے جائے گا. یہ 7:59 صبح, یعنی کہ آج صبح 8 بجے انہوں نے یہ ٹویٹ جو ہے وہ کیا ہے, اور یہ انہوں نے اس بات کا یہ لگ رہا ہے کہ وہ بہت دکھی بھی ہیں, تکلیف ہے ان کو کہ انہوں نے یہ کیا, اور اس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر یہ جمہوری انداز میں کسی سے رحم کی بھیک بھی نہیں مانگوں گا, اور یہ بھی نہیں کہ یہ جمہوریت ہے اور میں کسی گروپ کا حصہ بھی نہیں ہوں, اور مجھے بہت سارے لوگ جنہوں نے 26ویں ترمیم کے اندر ووٹ کیا وہ ابھی تک پارٹی کے اندر ہیں, جبکہ مجھے جو ہے وہ سزا دی جا رہی ہے. تو یہ بات ایک بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور اپنی لائلٹی انہوں نے پوری کی ہے, اور یہ بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 26ویں ترمیم کے اندر جن لوگوں پہ شکوک و شبہات تھے وہ آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم ناقد ہیں, تحریک انصاف کے بھی ناقد ہیں, پی ایم ایل این کے اور دیگر جماعتوں کے بھی ہم تنقید کرتے رہتے ہیں, لیکن جو فیئر بات ہے وہ کرنی چاہیے. اور فیئر بات یہ ہے کہ اس وقت جب کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو پوری تنظیم ہے اس کو ایک اتحاد کی ضرورت ہے, ایسے موقع پہ یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب نے لیا ہے کس بنیاد کے لیے پہ لیا ہے, ان کی وجوہات کیا ہیں, یہ تو عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں. لیکن اگر بادی النظر میں دیکھا جائے تو پاکستان یعنی شیر افضل مروت صاحب کا جو موقف ہے کہ ان کو ان کی ایکسپلینیشن کا وقت ملنا چاہیے. ان کو عمران خان صاحب سے ملاقات جو ہے وہ ان کی نہیں ہو پائی ہے, ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے تھا کہ ان سے کیا ناراضگی ہے اور وہ کیوں ان کے ساتھ جو ہے وہ متنفر ہیں, ظاہر ہے جو بھی ان کے معاملات ہیں. تو یہ ایک موقع تھا جو کہ ان کو ملنا چاہیے تھا. اب آتے ہیں ہم ایک ڈوزیئر کی طرف جو کہ عمر ایوب صاحب نے آج لکھ چھوڑا ہے, اور یہ جو ڈوزیئر ہے یہ دے دیا گیا ہے آپ کے جو چیف جسٹس صاحب کے کو بھی بھجوایا گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آئی ایم ایف کا وفد ہے اس کو بھی یہ ڈوزیئر جو ہے بھجوایا گیا ہے. اور اس کے اندر جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جو مختلف جو پتن خاص کر کے جس کی رپورٹ ابھی آئی ہے تھوڑے دن پہلے الیکشن دھاندلی سے متعلق, وہ بھی اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے, اور اس ڈوزیئر کو جو ہے وہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف مشن کو جو ہے وہ بھجوا دیا ہے. اس کے اندر جو بہت ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں وہ اس میں آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے بھی ڈوزیئرس تو جاتے رہے, لیکن ان میں چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی یہ ڈوزیئر بھجوایا ہے, اور شواہد جو دھاندلی کے تھے وہ بھی عام انتخابات کے دوران جو دھاندلی ہوئی وہ بھی انہوں نے اس کے ساتھ مبینہ طور پر, جو ظاہر ہے یہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا ہے, جو خبر آئی ہے اس کے مطابق وہ انہوں نے شواہد بھی اس کے ساتھ منسلک کیے ہیں اور ان کو جو ہے وہ بھجوا دیا گیا ہے. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی نے بھی ایک ملاقات کی تھی عمران خان صاحب نے 7 جولائی 2023 کو آئی ایم ایف کے وفد کے ساتھ, اور پھر اس میں بھی انہوں نے قانون کی بالادستی اور شفاف انتخابات کے انعقاد پر جو ہے وہ زور دیا تھا. اور اب یہ پی ٹی آئی کو انہوں نے جو ڈوزیئر پیش کیا ہے اس میں یہ بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو دبایا جا رہا ہے, حقائق اور شواہد جو ہے وہ اس
اس ڈوزیئر کے اندر موجود ہیں. مینڈیٹ چھینا گیا ہے. سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو تحفظات ہیں ان کے اوپر توجہ دلائی جائے, اور انہوں نے ان تحفظات پر عالمی تنظیموں سمیت متعلقہ جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کی بھی توجہ دلائی ہے. تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ جمہوری اصولوں کی پاسداری کو ترجیح دی جائے گی اور تمام امور میں قانون کی حکمرانی کو ترجیح دی جائے گی. پھر یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت جو بھی جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو آئینی پیش رفت ہے اور اس کے اوپر جو عوامل ہیں, اصلاحات ہیں, اس کے متعلق بھی انہوں نے جو ہے وہ ڈوزیئرز کے اندر لکھا ہے اور چیف جسٹس کو بھی یہ بھجوایا ہے. تو اب دلچسپ بات یہ کہ اب آئی ایم ایف مشن جو ہے وہ پاکستان کے دورے پہ ہے, مختلف لوگوں سے مل رہا ہے. اس دوران ان کے پاس یہ ڈوزیئر آئے گا, وہ اس کو بھی دیکھیں گے اور اس کو بھی پرکھیں گے کہ کس طرح سے اس کے اوپر اثر کوئی ان کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے. میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہوگا آنے والے دنوں کے اندر کہ اس ڈوزیئر کے اوپر آئی ایم ایف مشن کیا جواب دیتا ہے. ہم نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جو آئی ایم ایف کی ایم ڈی ہیں انہوں نے پرائم منسٹر سے میٹنگ کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا اور پاکستان کی جو معاشی بحالی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے پازیٹیو رسپانس جو ہے وہ دیا. کل وزیر اعظم نے کابینہ سے بھی خطاب کیا تھا اور اس کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو بجلی سستی کرنے کے حوالے سے پلان ہے وہ ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ وہ شیئر کریں. تو یہ ہے وہ معاملات جن کے اوپر بات کرنا تھی آپ کے ساتھ, اور یہ وہ معاملات ہیں جو کہ اس وقت ایوان اقتدار میں, یا جسے کہنا چاہیے وہ اسلام آباد کے اندر زیر بحث ہیں. ان سارے معاملات پہ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ سب چیزیں آگے بڑھتی ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.